اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان اعمال کے بارے میں آگاہ کروں گی کہ جنہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو حج اور عمرہ کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام اور اعمال ہیں جنہیں کرنے اور بجا لانے سے اللہ تعالیٰ انسان کو حج اور عمرہ کے برابر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا، ہاں، میری ماں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، تم حاجی، معتمر اور مجاہد کہلاؤ گے۔ حاجی یعنی حج کرنے والا، معتمر یعنی عمرہ کرنے والا، مجاہد یعنی جہاد کرنے والا بن جاؤ گے۔ دوسرا کام، نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کچھ مسکین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے، وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور جہاد اور صدقہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کا درجہ پا سکو اور کوئی تمہیں تمہارے بعد نہ پا سکے اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ انہوں نے ذکر کیے جو صدقہ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ان کا درجہ یہ لوگ پا لیں گے اور ایسا درجہ پائیں گے کہ بعد میں آنے والا شخص بھی ان کے درجے کو نہ پہنچ پائے گا۔ اور اس درجے کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل بتایا وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ تو جو شخص ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس شخص کا درجہ دے دیتے ہیں جو مال سے حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے یا جہاد کرتا ہے یا صدقہ دیتا ہے۔ تیسرا کام، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک مسجد ہی میں ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب اور اجر ہے۔ یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے اور اشراق کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو جو شخص اس اشراق کے وقت کے 2 نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو حج و عمرے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ چوتھا کام، جماعت سے نماز پڑھنے جانا اور نفل پڑھنے جانا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا اجر و ثواب حج کے اجر و ثواب کے برابر ہے اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ چاشت کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل عمرہ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ نمبر 5، مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے یا علم سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے ثواب کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ نمبر 6، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کرنے کے اجر و ثواب کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاریہ عورت سے فرمایا، جب رمضان المبارک آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس یعنی رمضان میں عمرہ کرنا حج کے اجر و ثواب کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 7، مسجد قباء میں نماز پڑھنا۔ جو شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ مسجد قباء کی بھی زیارت کرے اور اس میں بھی 2 رکعت نماز پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء کی زیارت کیا کرتے تھے اور اس میں 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر وضو کرے اور خوب اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے عمرہ کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ دوسرے ممالک سے صرف مسجد قباء کی زیارت کر کے آنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوں، سعودی عرب میں رہتے ہوں یا سعودی عرب میں باہر سے آئے ہوئے ہوں، مسجد نبوی کی زیارت کرنے آئے ہوں تو اس صورت میں وہ مسجد قباء میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، حاجی کا سامان سفر تیار کرنا یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجاہد کا سامان سفر تیار کیا یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی یا کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے انہی کے ثواب کے برابر اجر و ثواب ہے، اور ان کے یعنی غازی یا حاجی یا روزہ دار کے اجر و ثواب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی حج پر جا رہا ہو یا عمرے پر جا رہا ہو تو اگر اس کا سامان سفر تیار کر دیا جائے یا پیچھے سے اس کے گھر والوں کی خیر و خبر رکھی جائے یا دھیان رکھا جائے تو جو شخص حج و عمرے کرنا جا رہا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس انسان کو ملے گا جو اس کا سامان سفر تیار کرے گا یا اس کے گھر والوں کا دھیان اور خیال رکھے گا۔ تو یہ تھے وہ کام جن کو کرنے سے انسان کو حج یا عمرے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔